بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ مولانا العظیم۔ تعریفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی، عزت و عظمت، شان و شوکت، بلندی و رفعت، الوہیت، ربوبیت، وحدانیت کے پاکیزہ کلمات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے ہیں۔ ہر قسم کے جائز درود و صلاۃ و سلام نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، اماموں کے امام، پیشواؤں کے پیشوا، مقتداؤں کے مقتدا، جناب احمد مجتبی صلی اللہ محمد مصطفیٰ ارواحنا لہ الفداء صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین وسلم کی پاکیزہ، مقدس، مطہر اور مبارک ذات گرامی کے لیے۔ عام طور پہ میرا یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ میں کبھی اپنے تقریر کے دوران خود نعرہ لگاؤں، لیکن آج میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی تقریر کا آغاز نعرے کے ساتھ کروں۔ میں نعرہ تکبیر لگاؤں گا اور آپ اللہ اکبر کہیں گے۔ میں نعرہ رسالت لگاؤں گا اور آپ سب زندہ باد کہیں گے، اور پھر ہم انشاءاللہ اپنی گفتگو آگے بڑھائیں گے۔ نعرہ تکبیر نہیں، نعرہ تکبیر حجے بھی نہیں، نعرہ تکبیر ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، پھر اور تھوڑا سا زور لگائیں، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ بندے کی نا دنیا میں پہچان 4 وجہ سے ہوتی ہے۔ کتنی وجہ سے ہوتی ہے؟ 4 وجہ۔ ٹائم میں زیادہ نہیں لانا، تو اسی ماشاءاللہ بڑے مولوی پختہ عالم ہیں، تو تھوڑا سا ٹائم لگاتے ہیں، دعا کرتے ہیں حضرت حافظ صاحب کے لیے، لیکن جنہ ٹائم لانا ہے تو اسی اتھے رہنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ آپ نے اگر ساتھ دیا نا تو میں انشاءاللہ وقت تھوڑا لگاؤں گا اور دعا بھی کروں گا جلدی، میں نے بھی کہیں پہنچنا ہے انشاءاللہ۔ بندے کی پہچان کتنی وجہ سے ہوتی ہے؟ 4 وجہ سے۔ پہلی پہچان ہی ہوتی ہے کہ کیڑے خاندان دا بندہ ہے، یعنی اس کا خاندان، اس کی برادری، اس کی ذات اور اس کے آباء و اجداد، اس کے بڑے، اس کے وڈیرے،
کون لوگ ہیں، اس کا حسب و نسب کیا ہے؟ کیوں جی یہی گل ہوندی ہے نا، سب تو پہلوں پہچانے آ کہ کیڑے خاندان دا بندہ ہے، اور دوسری پہچان اس وجہ سے ہوتی ہے عام لوگوں میں کردہ کیے، کماندہ کیے، کھواندہ کیے، پیسے آلا ہے، دولت آلا ہے، زمین آلا ہے، ٹھیکے آلا ہے، کچھ پلے ہے کہ نہیں۔ دوسری پہچان انسان کا مال، کیا پہچان ہے؟ پیسہ، مال، دولت، جائیداد، کوٹھی، بنگلہ، مکان، گاڑی، بینک بیلنس، یہ دوسری پہچان ہے۔ اور تیسری پہچان یہ ہوتی ہے کہ بندے دا رنگ روگن کیویں دا ہے، شکل عقل کیویں دی ہے، منہ متھے لگدا ہے کہ نہیں لگدا، یعنی اس کی شکل و صورت یا اس کا حسن دیکھا جاتا ہے۔ اور چوتھی پہچان ہوتی ہے بندے کا کردار، کہ بندہ کیویں دا ہے، سڑیل مزاج ہے کہ خوش باش رہن والا ہے، کنجوس تے نہیں، شکی مزاج تے نہیں، بہتا لڑاکا تے نہیں، کھان نو تے نہیں پیندا، ایویں گل گل نال رسیا تے نہیں رہندا، کرتا کیا ہے، نام کیسا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، دین والے دیکھتے ہیں نماز بھی پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، یہ ساری چیزیں دیکھ کے عام طور پہ آج تک جب سے انسانیت بنی ہے یہ چار چیزوں میں کوئی ایک چیز دیکھ کے رشتہ کیا جاتا ہے۔ قربان جائیں، آپ کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے سارے تو انہوں کہہ گئے نا کہ صلی اللہ علیہ وسلم آکھنا ہے کہ نہیں آکھنا، میں نہیں جے کہنا، دل کردہ جے کہہ دے جے نہ کر دے تے نت بھی نہ کیا ہے، گال جی سمجھ آندی۔ چار چیزیں کائنات کے امام علیہ السلام فرماتے، تنکح المرأۃ لاربعین، شادی چار وجہ سے کی جاتی ہے، لحسبہا ولجمالہا ولمالہا ولدینہا، یا تو حسب و نسب دیکھا جاتا ہے، یا حسن دیکھا جاتا ہے، یا مال دیکھا جاتا ہے، یا کردار دیکھا جاتا ہے۔ اور پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، میرا مشورہ یہ ہے کہ فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدین، دین والے معاملے کو، کردار والے معاملے کو ترجیح دینی۔ نبی کا کلمہ پڑھنے والی امت کردار ویندی نہیں، یا حسن تے فیصلہ ہو جاندہ ہے، یا مال تے پیسہ ہو جاندہ ہے، منڈا کردہ کیے تے کماندہ کینا ہے، تو یا فیصلہ ہوندہ ہے کہ ساڑھی برادری دا ہے کہ نہیں ہے۔ اسی اپنی برادری تو باہر کدی نہیں کیتا، اسی بڑے آنا کھا لیں، اسی بڑے کمال ساڑھا ذہن ہے بھئی، اسی اے چار چیزاں ویکھنے ہیں، تے کردار علی گل تے پیچھے ہی رہ جاندی ہے نا، کہ بندہ ہے کہ بندہ خاندان بڑا ہوندہ ہے لیکن بندہ چھوٹا نکل آندہ، کیوں جی انجو دہ کہ نہیں ہوندہ؟ لو جی یہ تین چیزاں سی ویکھنیاں نے، تے چوتھی چیز اللہ دے نبی علیہ السلام نے جڑا مشورہ دیتا ہے نا، وہ بھی ویکھنا ہے تے دعا کر چھڑنی ہے۔ پہلا نمبر، خاندانی حسب و نسب دنیا میں کمال کی علامت نہیں ہے۔ سب سے پہلا بندہ جو اس کائنات کے ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اسی سارے آدم علیہ السلام دی اولاداں، تے او تے واقعی آدم علیہ السلام دا سکا پتر سے، قابیل، اس نے قتل کر دیا حابیل اپنے بھائی کو، اور کائنات کے امام کیا فرماتے ہیں؟
فرماتے ہیں قیامت والے دن قابیل کو اس کی وفات سے لے کے قیامت تک جتنے قتل ہوں گے نا، ساروں کی سزا اللہ قابیل کو دے گا۔ خاندان کام آیا؟ خاندان کام نہیں آیا۔ اس کا مطلب ہے یہ کہانی کھوکھلی ہے، یہ چمک ہے دنیا کی۔ نام کے ساتھ بھٹی لکھ دو، میاں صاحب لکھ دو، کھوکر صاحب لکھ دو، شیخ صاحب لکھ دو، ارائن صاحب لکھ دو، مہر صاحب لکھ دو، یہ دنیا کی کہانی ہے، لیکن اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں، یہ تو آدم اول کا بیٹا، دنیا میں ایک اور بھی آدم آئے، انہیں آدم ثانی کہا جاتا ہے، یعنی دوسرا آدم۔ ان کا نامی اس میں گرامی حضرت نوح علیہ السلام، وہ بھی آدم کا بیٹا۔ اللہ کا عذاب آیا، سیلاب آیا، ساری دنیا ملیا میٹ ہو گئی۔ نبی نے اپنے بیٹے سے کہا آ جا، ابھی بھی میرے ساتھ مل جا، ابھی بھی تو بخشا جائے گا، ابھی بھی تیرا کام بن جائے گا۔ اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، بلندی پہ چلا جاؤں گا، یہ پہاڑ، یہ بلندی، یہ اونچائی مجھے دنیا کے سیلاب سے بچا لے گی۔ اللہ کا عذاب آیا، نبی کا بیٹا نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی بچ نہیں سکا، پانی کے اندر غوطے کھا کھا کے مر گیا۔ معاملہ اس کا اللہ کے سپرد ہے، نبی نے اس کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ آسمان سے آرڈر آ گیا، یہ آپ کا بھی نافرمان ہے، یہ میرا بھی نافرمان ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہو اس کے لیے دعا بھی کی جا سکتی نہیں۔ ڈبکیاں کھا کے مر گیا، تے خاندان کام آیا؟ نہیں آیا۔ اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ خاندان، یہ آپ کا میرا معاملہ ہے، یہ ہم ہمیں بڑھ کے مارتے رہتے ہیں۔ عام دنیا کا رواج ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی کہانی یہ نہیں ہے۔ اللہ کا اصول یہ ہے کہ خاندانی حسب و نسب کام آنے والا نہیں ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم، ان کا معاملہ بھی مختلف ہو گیا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کا معاملہ بھی مختلف ہو گیا۔ آپ کے ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا معاملہ مختلف ہو گیا۔ نہ تو ابراہیم علیہ السلام کے والدین کے ان کا خاندان کام آیا، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کا خاندان اتنا بڑا خاندان ہے، اللہ نے اس خاندان میں 70,000 نبی بھیجے، لیکن 70,000 نبیوں والے خاندان کا بندہ بھی بچ سکا نہیں، خاندان نہیں کام آیا۔ لوط علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لڑی میں سے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، لیکن ان کی بیوی کو بھی خاندانی حسب و نسب کام آیا نہیں۔ کائنات کے امام نے فرمایا ساری انسانیت میں بہتر خاندان میرا خاندان ہے، اتنا اونچا خاندان، اتنا بڑا قبیلہ، لیکن اسی خاندان کا شخص کائنات کے امام کا کلمہ نہیں پڑھا، اللہ رب رحمان کی توحید نہیں مانی، خاندانی حسب و نسب کام آیا نہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے گل ہی مکا چھڑی، کہنے لگے ایک دن اپنی پھپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنی لخت جگر، اپنی بیٹی، اپنی صاحبزادی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، دونوں بیٹھی ہیں گھر میں۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں اے میری احترام والی پھپھی،
اے میرے جگر کے ٹکڑے فاطمہ عمل کر لو، قیامت والے دن اس لیے نہیں بخشی جانا کہ تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ دار ہو، ابھی جو کچھ مانگنا دنیا کا مانگ لو، قیامت والے دن میری رشتہ داری بھی تمہارے کام نہیں آنی، اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں جانا ہے۔ خاندانی حسب و نسب کام آیا۔ آدم علیہ السلام 1، نوح علیہ السلام 2، ابراہیم علیہ السلام 3، لوط علیہ السلام 4، ہمارے نبی 5 مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں۔ ویسے دیکھ لو نا، یہ جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں دنیا پہ بھی کام نہیں آتا، خاندانی حسب و نسب دنیا پہ بھی کام نہیں آتا۔ یہ جس جگہ ہم بیٹھے ہیں نا، یہاں پہ تقریباً 1000 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی ہے، 300 سال تک مغلوں نے حکومت کی ہے۔ مغلوں کا سورج چڑھا تھا، لوگ سلام سلوٹ کرتے تھے، ہرکارے بھی تھے، چمچے چیلے بھی تھے، لشکر بھی تھی، سپاہ بھی تھے، محلات بھی تھے، فوجیں بھی تھیں، خزانے بھی تھے، خزینے بھی تھے، بڑے اونچے اونچے پہاڑ جتنے خزانوں کی ان کی بڑی بڑی بولیاں بھی لگیں، لیکن مغل خاندان پہ زوال آ گیا۔ تاریخ اٹھا کے پڑھ لیجئے، ایک صفحے پہ لکھا ہے مغل بڑے خاندان کے لوگ تھے، اگلے صفحے پہ لکھا ہے کہ جب ان پہ زوال آیا وہ لوگوں کا دروازہ کھٹکھٹا کے کہتے تھے، وہ جو لوگ ہمارے بڑے تمہارے بادشاہ رہے، ہم مغلوں کی اولاد ہیں، ہمیں بادشاہ نہ مانو، ہمیں آج اپنے گھر میں صفائی کرنے کے لیے رکھ لو۔ لیکن مغلوں کے بچوں کو کوئی صفائی کے لیے نہیں رکھتا تھا۔ خاندانی حسب و نسب کچھ نہیں، ایویں بڑھ کے نہ مارا کرو۔ میں لاہور پہلے کالج میں اور اب یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، میں نے کبھی بچوں کو اپنے نام کے ساتھ خاندان نہیں لکھنے دیا۔ بعض بچے ہوتے ہیں نا، ان کو عادت ہوتی چودھری صاحب فلانا صاحب، میں نے کہا پتر یہ تیری پہچان نہیں، اپنی پہچان آپ بنا۔ پہچان یہ نہیں ہے کہ یہ چودھری صاحب کا بیٹا ہے، پہچان یہ نہیں ہے کہ یہ مولوی صاحب کا بیٹا ہے، کمال یہ نہیں ہے کہ یہ قاری صاحب کا بیٹا، کمال یہ ہے کہ بیٹا خود کیا کرتا ہے، اس کا اپنا کردار کیسا ہے، اس کی اپنی پہچان کیا ہے، اس نے خود کیا کیا ہے۔ پہلی بات ہوگی خاندانی حسب و نسب کام آنا نہیں آنا۔ دوسری پہچان مال، ہم بھی یہی دیکھتے نا، منڈا کردہ کی ہے، پیسے کتوں لے آندا ہے، کماندا کن ہے، یہ تے خیر نال کدی پوچھا ہی نہیں نا کہ کیویں کماندا ہے، جویں بھی کماندا ہے کماندا کن ہے۔ حلال حرام کی تو تمیز ہی کوئی نہیں نا۔ آج تک شاید ہم میں سے کسی نے اپنے باپ سے بھی ادب سے نہ پوچھا ہو، ابا انہیں پیسے لے آنا ہے، تنخواہ تیری تھوڑی ہے، آندے کتوں نے۔ آج تک کسی میری ماں بہن بیٹی نے شاید اپنے شوہر سے نہ پوچھا ہو کہ آپ کی تنخواہ تو اتنی ہے لیکن کھابے اتنے زیادہ ہیں، یہ کہاں سے آ رہے ہیں۔ ہمارا مسئلہ صرف پیسہ آتا کتنا ہے، یہ مسئلہ ہمارا ہے ہی نہیں کہ پیسہ کہاں سے آتا ہے۔ باپ اپنی قبر بھی کالی کر رہا ہے، اولاد کی قبر بھی کالی کر رہا ہے، گھر والی کی قبر بھی کالی کر رہا ہے، لیکن پیسے کی پرواہ نہیں۔ بس کپڑے اچھے ہونے چاہیے، سکول اچھا ہونا چاہیے، گڈی اچھی ہونی چاہیے، مکان اچھا ہونا چاہیے، نام اچھا ہونا چاہیے، سٹیٹس اچھا ہونا چاہیے، پورے خاندان میں نک اچھا ہونا چاہیے۔ پیسے پاویں حلال دے کما کے لے آوے تے پاویں حرام دے کما کے۔ ہارون الرشید مسلمانوں کے ایک خلیفہ گزرا ہے۔ بعض لوگ یہ واقعہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بیان حوالے سے بیان کرتے ہیں۔ عید کا موقع آیا نا تو بیوی نے کہا بچوں کے تو کپڑے ہی کوئی نہیں، گھر میں کوئی رونق شونق راشن کوئی نہیں، عید کا دن قریب آ رہا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز وقت کا بادشاہ ہے، کہتا ہے بی بی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ تھوڑے بہت جو ہیں ان کے اندر گزارا کرو۔ اب عورتوں کو گھر کی فکر زیادہ ہوتی ہے،
اپنے بچوں کی فکر زیادہ ہوتی ہے. کہنے لگے آپ جائیں اور جا کے خزانچی سے کہہ دیں 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دے اور ہم عید کا ویلا گزار لیں. 1 مہینے کی تنخواہ ہی ہے نا. کیشیئر کے پاس گئے, خزانچی کے پاس گئے, 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس میں دے دو, عید کا موقع ہے. خزانچی نے بھی مسلمانوں کے خلیفہ کا کیا امتحان لیا. کہا امیر المومنین اگلے مہینے تک زندہ رہنے کی گارنٹی آپ دے دو, میں آپ کو اگلے مہینے کی تنخواہ دے دیتا. کہا اگلے مہینے تک زندہ رہنے کی گارنٹی کوئی نہیں. کہنے لگا پھر تنخواہ بھی کوئی نہیں. واپس ہمارے جیسا ہوتا مقدمے کروا دیتا, پکڑوا دیتا. اس کی جرت کیسے ہوئی ہے؟ یہاں تو ہمارے بڑوں کے خاندانوں میں کوئی 3ری 4تھی پیڑھی سے بھی گستاخی ہو جانا, خوب پولیس والا بیچارہ روک لے, اس کو معطل کروا دیتے ہیں. اس کی جرت کیسے ہوئی ہے؟ امیر المومنین نے کچھ نہیں کہا, گھر میں آ کے بیٹھ گئے. عید کا ویلا آیا, بچوں نے پرانے کپڑے پہن لیے, اور جب عید کا دن ہوا نا, نماز پڑھ کے باپ بیٹا گھر میں آئے, سارے لوگ ملنے کے لیے عید آئے, مل کے چلے گئے. اب کلہ بیٹا اور باپ یعنی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا بیٹا اپنی بیٹھک میں بیٹھے ہیں. جب سارے چلے گئے نا تو باپ کہتا ہے بیٹا آج میں بڑا شرمندہ ہوں, میں تمہیں عید والے دن بھی نیا سوٹ نہیں لے کے دے سکا. بیٹے نے حلال کی کھائی تھی نا. جواب پتہ کیا دیا؟ کہا با آج مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ میں نے عید کے دن نیا سوٹ نہیں پہنا, بلکہ آج میرا سر فخر سے بلند ہے. میرے باپ نے مجھے پرانا سوٹ پہنا دیا ہے لیکن حرام کا لقمہ نہیں کھلایا. آج یہ فکر ہے. کوئی بیٹا, کوئی مکی 525 کی بیٹی آدھی رات اٹھے, اپنے باپ کے پاؤں پکڑ لے, باپ حلال کا دے دو, تھوڑا دے دو. نہ اپنی قبر کالی کرو نہ میری قبر کالی کرو. اللہ کی قسم اس مکی 525 والے, فروز وٹواں والے بڑے لوگ باپ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کی خاطر اپنی قبریں کالی کر رہے ہیں. خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں, اپنے باپ کے سامنے یا بیوی اپنے شوہر کے سامنے ہاتھ جوڑ دے, خدا کا واسطہ ہے حلال کی کھلا دے لیکن تھوڑی کھلا دے. اللہ پاک آپ کو مجھے حلال کے لقمے نصیب فرمائے. یہ مال آپ کی میری پہچان نہیں ہے, یہ مال ہاتھ کی میل ہے. آج تیرے پاس, کل میرے پاس, کل کسی اور کے پاس. ہمارے لاہور کے ایک بڑا مشہور بازار ہے شاہ عالمی بازار. میرے میٹرک کے کلاس فیلو غلام مصطفیٰ بھائی بیٹھے ہیں, اللہ پاک ان کو سلامت رکھے, وہ تو اچھی طرح جانتے ہیں. آپ سب نے بھی نام سنا ہے, جسے شاہ عالمی بولتے ہیں. آج سے 4-5 سال پہلے نا شاہ عالمی بازار کے اندر رات کو آگ لگی, اور میں نے خود اپنے کانوں سے سنا. صبح دکاندار آ کے ٹی وی والوں کو انٹرویو دے رہے تھے, اور ایک بندے نے عجیب جملہ بولا جس نے پیسے کی اوقات بتا دی. کہنے لگا رات میں جب گیا تھا نا تو میں زکوٰۃ دینے والا تھا, آج صبح میں جب دکان پہ آیا ہوں تو اب میں زکوٰۃ لینے والا بن گیا. اوقات کیا ہے پیسے؟ یہ ہاتھوں کی میل, اور دنیا والوں نے اس کا نام بڑا اچھا رکھا ہے کرنسی. کرنسی کا معنی ہے کرنٹ سے بنی ہوئی. جس طرح کرنٹ ایک جگہ نہیں نا رکتا, آگے سے آگے چلتا ہے, یہ پیسہ بھی نہیں رکتا. صبح کے لکھ پتی شام کو ککھ پتی بن جاتے, کل کے ککھ پتی آج کے لکھ پتی بن جاتے. یہ اللہ سے دعا کیا کرو, اللہ پیسہ دے, حلال کا دے. اللہ اتنا دے کہ کسی سے مانگنا نہ پڑے. اللہ اتنی دولت دے دے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. لیکن ساتھ ہی اللہ سے دعا کیا کرو, اللہ وہ پیسے کبھی نہ دینا جو دولت مجھے اپنی اوقات بھی بھلا دے, تیری ذات بھی بھلا دے. کیونکہ پیسہ جو ہے نا
دنیا والے کہتے ہیں پیسہ ناچ نچاتا ہے. ہاں سنیے، پیسہ ہو تو بھی ناچنا چاہتا ہے، نہ ہو تو بھی ناچنا چاہتا ہے. پیسہ ہو تو بندہ اللہ کی بغاوت کرتا ہے، پیسہ نہ ہو تو بندہ چوریاں ڈاکے کرتا ہے. ہر دو صورتوں میں پیسہ اتنی عجیب چیز ہے. صرف ایک حدیث پاک، کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لائے. فجر کی نماز پڑھی ہے، بیٹھے ہوئے ہیں سنتیں پڑھ کے، تو سامنے آ رہے ہیں آپ کے ایک صحابی جن کا نام ہے عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالی عنہ. عبداللہ کے کپڑے پھٹے پرانے تھے، کپڑے پورے نہیں تھے. یہ وہ عبداللہ ہے جس کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ عبداللہ جو جوڑا صبح پہنتا شام کو نہیں پہنتا. یہ وہ عبداللہ جس کے بارے میں لوگ کہتے تھے عبداللہ جس گلی سے گزر جائے اس گلی سے خوشبو سونگھ کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں سے عبداللہ گزر کے گیا. ایمان لے آئے، ماں نے بھی چچا نے بھی سب کچھ چھین لیا. اب انہوں نے ٹاٹ، یہ یاد ہوگا غلام مصطفیٰ بھائی کو، ہم نے بھی ٹاٹ پہ بیٹھ کے پڑھا ہے. وہ گرم کپڑا اور عرب کا گرم علاقہ، یہ عبداللہ کے جسم پہ زخم نظر آئے. زخم ہے. کسی پرانے دوست سنگی نے پوچھا عبداللہ پہلی زندگی چنگی سی یا اے زندگی چنگی ہے؟ اللہ اکبر. عبداللہ نے کیا جواب دیا؟ کہا واللہ نظرۃ من محمد صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من الدنیا وما فیہا. تم تو ایک جوڑے کی بات کرتے ہو، اللہ کی قسم کائنات کے امام کے چہرے کا ایک دیدار ایک طرف ہے، ساری جہان کی دولت ایک طرف ہے. تم ایک سوٹ کی بات کرتے ہو. مسجد میں آ رہے کائنات کے امام نے، مسجد کی دیواریں چھوٹی چھوٹی تھیں، عبداللہ کو آتے دیکھا تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. صحابی پاس بیٹھے تھے، کہنے لگے اللہ کے پیغمبر آپ پریشان نہ ہوں، عبداللہ کے پاس آج پیسے نہیں ہیں، کل آ جائیں گے. اللہ کے پیغمبر انشاءاللہ مسلمانوں کے پاس بڑی دولت آئے گی. کائنات کے امام فرماتے نہ میرے صحابہ، میں عبداللہ کی غربت کو دیکھ کے نہیں رویا. اگلی بات بڑی سننے والی ہے. میں عبداللہ کی غربت کو دیکھ کے نہیں رویا، میں اس وقت کو یاد کر کے رویا ہوں جب میری امت کے پاس پیسہ اتنا آ جائے گا کہ اس کو مسجدوں میں آنا بھی یاد نہیں رہے. آج آپ پوچھ رہے ہیں کسی بندے جمعے تے نہیں آئے، او جی بس گاہک آ گئے، لاہوروں سامان لین چلا گیا. آپ کیوں نہیں آئے؟ او جی رشتہ دار آ گئے انہاں. اچھا آپ کیوں نہیں آئے؟ کزن آئے سن فیصل آبادوں، انہاں بیٹھا رہے. دنیا دنیا دنیا. وہ کسی نے کہا تھا کہ آج ہم مسلمان انسان اللہ کے بندے اللہ کی ذات کو بھی بھول گئے ہیں کہ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے. اللہ پاک آپ کو مجھے پناہ دے. پیسہ سگا نہیں ہے کسی کا، ساتھ نہیں تھا. آج تک تجھے ویکھیا کو بندہ اس کے کفن کو جیب لگی ہو؟ ویکھیا جی کدی کو پیسے لے کے گیا نال لے بھی جائے گا تو کی کرے گا؟ اس کا مطلب یہ مال آپ کی میری پہچان نہیں ہے. خاندانی حسب و نسبی کام نہیں آنا، مال بھی کم نہیں آنا، تے حسن بھی کم نہیں آنا. بڑے بڑے حسن والے دنیا کے سامنے ذلیل ہوتے ہم نے دیکھے، تاریخ نے دیکھے. ابو لہب تھا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا سگا چچا تھا اور اتنا خوبصورت تھا، لوگ کہتے تھے یہ شعلے والا ہے، اس کے چہرے پہ چراغ جلتا ہے، بڑا نور والا ہے، بڑا حسن والا ہے، بڑے جمال والا ہے، بڑے کمال والا ہے. لیکن کردار چنگا نہیں نکلا. آسمان سے صورت آ گئی،
تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ ایک مرتبہ اس نے کہا تھا تبا لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر نہ باشد، میرے منہ میں خاک۔ کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے جو تو لہرا لہرا کے بات کرتا ہے۔ آسمان والے نے کہا تو نے ایک بار گستاخی کی ہے نا، ایک بار گستاخی کی نا، میں صورت ہی بنا کے نازل کر رہا ہوں، قیامت تک جو بھی قرآن پڑھے گا وہ کہے گا، صبح و شام کہے گا، دن رات کہے گا، فجر مغرب عشاء کہے گا، وہ اپنے تراویح میں کہے گا، وہ جمعے میں کہے گا تبت یدا ابی لہب و تب۔ تو نے ایک ہاتھ کے ٹوٹنے کی بات کی ہے، میں تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹنے کی بات قیامت تک کرواتا ہوں۔ حسن کام آئے کہ اللہ نے آکھیا سونا بڑا چھڑ دیو، نہیں چھڑیا۔ حسن بھی کام آتا نہیں آتا۔ یہ دنیا کی تاریخ ہے، کردار اصل چیز ہے۔ چوتھی چیز کردار، فاظفر بذات الدین، فرمایا کردار کام آنا ہے۔ سب تو بڑی دولت دین دی دولت ہے۔ سب سے بڑی دولت کون سی ہے؟ دین کی دولت ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک بندے کے بارے میں سنا ہے، آخری بات کر رہا ہوں۔ کراچی سے نا گجرانوالا آیا، اس نے لڑکا دیکھنا تھا رشتے کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے رشتہ دیکھنے آیا۔ کمال سوچ ہے اس بندے کی، اللہ چنگی سوچ بھی ہمیں عطا فرما۔ وہ ان کے گھر نہیں گیا، وہ ان کے گھر کے قریب جو محلے کی مسجد ہے نا وہاں آ کے اس نے صبح کی نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کے نا حافظ صاحب کے پاس بیٹھا، کہنے لگا حافظ صاحب فلانے نام دا بچہ نماز پڑھنا آندا ہے؟ انہوں نے کہا جی آندا ہے، او بیٹھا ہے۔ کہنا ٹھیک ہے حافظ صاحب، السلام علیکم۔ وہ حافظ صاحب بھی پریشان ہو گئے کہ یہ کدھر دہشت گرد نہیں ہے، کیڑے کام آیا۔ کہنے لگا بابا جی رک جاؤ یا ٹھہرو، چاہ پانی، کتوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں کراچی ہوں آیا۔ وہ اور پریشان ہو گیا، بھی مہمان دور دا ہے تے رکدا نہیں پیا، گل کی ہے؟ قریدیا تے انہیں کہا جی میں جڑا کام آیا سو میرا کام پورا ہو گیا تے میں واپس چلیا۔ انہوں نے کہا جی میں آ کے صرف یہ بڑھنا دیکھنا سی کہ جن دے نال میں رشتہ اپنی دھی دا کرن لگیا یہ فجر دی نماز دا نمازی ہے کہ نہیں ہے۔ واپس چلا گیا تے گھر دے نوں کہندا رشتہ منظور ہے۔ گھر دے وہی گلاں کی کردا ہے، کی کماندا ہے، کنا گھر بھی ہے گا کہ نہیں۔ انہیں کہا مینوں انہاں گلاں دا نہیں پتا۔ گھر دے پریشان ہو گئے، انہیں کہا تو گجراں لے گیا ہے 24 گھنٹے دا سفر کر کے تے کی ویکھ کے آیا؟ انہیں کہا میں ویکھیا صرف اینا ہے کہ جڑا 5 وقت اللہ دے سامنے چکدا ہے نا، انشاءاللہ امید ہے کوئی انسان ہوئے گا، وہ مسلمان چنگا ہوئے گا، دیندار ہوئے گا، تو انشاءاللہ کو کر کے کھوا بھی لے گا تو رب انہوں برکت بھی عطا کر دے۔ کردار دیکھو۔ خاندانی حسبن حضرت بلال کا کوئی جانتا ہے کیڑے خاندان دے بندے سا؟ کسی نے پتا ہے بلال دے خاندان کی سی؟ کسی نے پتا ہے کہ بلال کیڑے پنڈ رہندا سی؟ پتہ ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کا کیا نام ہے؟ پتہ ہے بلال دا کاروبار کی سی؟ پتہ ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنا کماندے سن؟ پتہ ہے؟ نہیں، لیکن یہ پتہ ہے کہ مکہ فتح ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اس کائنات میں اللہ کے نبیوں کے بعد سب سے بڑا انسان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہیں، جس کے بارے میں کہا کہ لو کان بعدی نبی اللہ کان عمر، اگر میرے بعد کو نبی آنا ہوتا تو عمر آتے، وہ بھی کھڑے ہیں۔ جس کے بارے میں زندگی میں 28 مرتبہ 2 درجن سے زائد 28 مرتبہ
نام لے کے کہا عثمان فی الجنہ، اپنا داماد بھی ہے وہ بھی کھڑا ہے، جن کے بارے میں کہا دنیا میں بھی میرا بھائی ہے جنت میں بھی میرا بھائی ہوگا، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی کھڑے ہیں، جسے کہا دنیا میں کوئی تلوار لکڑی کی، کوئی چاندی کی، کوئی سونے کی، کوئی لوہے کی، طرح طرح کی تلواریں، ایک تلوار دنیا میں اللہ کی تلوار ہے، اس کا نام ہے سیف اللہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی کھڑے ہیں، ساری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ بھی کھڑے ہیں، جنہیں کلیجے سے لگا کے کان میں کہا تھا معاذ انی احبک فی اللہ، میں اللہ کی خاطر تم سے پیار کرتا ہوں۔ ساری دنیا کائنات کے امام سے پیار کرتی ہے، اور کائنات کا امام معاذ بن جبل کو کہتے ہیں میں تم سے پیار کرتا ہوں، وہ بھی کھڑے ہیں۔ کافروں کے بڑے وڈیرے بھی کھڑے ہیں، کائنات کے امام نے کسی کو یاد نہیں کیا، بس ایک بات کہی این بلال، پیسہ ہار گیا، خاندانی حسب و نسب ہار گیا، چودر چودراہٹ ہار گئی، حسن جمال ہار گیا، کردار جیت گیا۔ بلال آگے آئے، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسعدئی، کائنات کے امام میں حاضر ہوں، حکم فرمائیے۔ فرمایا بلال سارے تھلے کھلوتے رہیں گے، بیت اللہ دی چاہتے چڑھ جاتے، اللہ دا نعرہ بلند کر دے کہ بتوں کے شہر میں خدا کا نام لکھ دیں گے، جہاں جہاں لکھا ہے کفر وہاں وہاں اسلام لکھ دیں گے۔ اگر وہ مسل ڈالیں گے صلح کے پھول کی ہر پتی پہ قتل عام لکھ دیں گے۔ وہ مکی 525 والوں، آج کردار جیت گیا۔ بلال کے پاس مال کوئی نہیں، خاندانی حسب و نسب کوئی نہیں، بلال کے پاس عہدہ کوئی نہیں، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حسن جمال کوئی نہیں، لیکن بلال کے پاس کردار ہے۔ کہا بلال کردار تیرا اتنا سونا ہے، تو چلتا زمین پر ہے، اور تیرے قدموں کی آواز میں نے اپنی اللہ کی جنتوں میں سنی ہے۔ بلال کرتے کیا ہو؟ چلو تھوڑا سا عملی کام میں آپ کو بتا کے بات ختم کرتا ہوں۔ کہنے لگا اللہ کے پیغمبر 2 کام کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ ہم بھی اگر 2 کام کر لینا تو انشاءاللہ آپ کے میرے قدموں کی آواز بھی جنت میں آ سکتی ہے۔ رب تو وہی ہے نا، نہ رب بدلیا، نہ یقین بدلیا، نہ دین بدلیا، نہ اللہ کے رسول کے کلمات بدلے، کچھ نہیں بدلا۔ آج بھی کوئی بندہ یہ کام کر کے آزما لے۔ 2 کام ہیں، کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر جب بے وضو ہوتا ہوں فوری طور پہ وضو کر لیتا ہوں۔ اوکھا کام ہے، بندہ نیت ہی کرنی ہے نا، عادت ہی بنانی ہے۔ اور دوسری بات یہ اللہ کے پیغمبر جب بھی میں نے اذان کہی ہے، میں نے اذان کے بعد 2 نفل لازماً پڑھیں۔ ہمارے پیارے بھائی اذان کے بعد مسجد میں آتے ہیں، ایتھے کھلو ایتھے کھلو اتھے کھلو، گپا مار، بھئی 2 منٹ بھی آنے تھے، نماز شروع کرو۔ میں پوری ایمانداری اور یقین سے کہتا ہوں، پہلی بات میں نے آپ سے یہ عرض کی ہے کہ سارے کام کھوکھلے نے ایتھے دے ایتھے رہ جانے نے، کردار زندہ رہندا ہے۔ گل یاد رکھیا جے، بندہ نہیں جے زندہ رہندا، کردار زندہ رہندا جے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسی ویکھیا ہے؟ نہیں، انہوں دا کردار پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ پتہ ہے۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ویکھیا ہے؟ نہیں، کردار دا پتہ ہے؟ پتہ ہے۔ باقی گلاں چھڑ دیو کو میرا بھائی ناراض نہ ہو جائے، قائد اعظم نو ویکھیا جے، لیکن انہوں دا کردار بچے بچے نو یاد ہے۔ اس واسطے کردار زندہ رہندا جے، بندہ باقی نہیں رہندا۔ اپنے تیاں پتراں دا فیصلہ کرن لگیا نا، کردار ویکھیا کرو، باقی ساریاں گلاں ہی کھوکھلیاں نے۔ اور یہ میرا نہیں، کائنات کے امام کا مشورہ ہے، فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّین، کردار کو ترجیح دیا کرو۔ بغیر پیسے تو بھی گزارا ہو سکتا ہے، خاندان چھوٹے نال بھی گزارا ہو سکتا ہے، ہاں حسن جمال بہتا نام ہی ہوئے تے گزارا ہو سکتا ہے۔ کردار گندا ہوئے نا تو 1 ہفتہ نہیں جے لنگدا۔ اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فی یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک
لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ ہر دعا سے پہلے 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کریں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے ہمارے اللہ، ہمارے پیارے بھائی قاری عبدالجبار صاحب کے نکاح شادی کے موقع پر یہ جو پروگرام ہے، اللہ اسے بھی قبول فرما اور ان کے سارے معاملات کو بابرکت بنا۔ اللہ ہمارے لیے بھی جن کے والدین چلے گئے ان کی مغفرت فرما دے، اور جن کے زندہ ہیں ان کا سایہ والدین کا تعدیر قائم فرما۔ حضرت مولانا عبدالرزاق صاحب اور قاری عبدالجبار صاحب کی والدہ محترمہ، اللہ ان بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ تعدیر قائم فرما۔ اللہ ان کے پورے خاندان کے لیے یہ شادی کو بابرکت بنا دے۔ اللہ ان کے پورے خاندان کے لیے شادی کو محبتوں اور خوبتوں کا ذریعہ بنا دے۔ اے ہمارے اللہ، پورے خاندان پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ اللہ اس پورے خاندان کے اولادوں کو اور ہماری بھی اولادوں کو اللہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اللہ جو ہمارے بڑے چلے گئے ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ سچی بات یہ ہے قاری عبدالجبار صاحب کی محبت کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اللہ کے دین کے لیے محبت ہے۔ اللہ اسے قبول فرما، اللہ اسے قبول فرما، اللہ اس میں برکتیں پیدا فرما، اللہ اسے ریاکاری سے بچا، اللہ اسے حاسدوں کے حسد سے بچا، اللہ شریروں کے شر سے بچا، اللہ بری نظر سے بچا، اللہ اس خاندان اور اس جوڑے کو بری نظر سے بچا۔ اللہ تیرے آسمان سے جتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اللہ اس پورے پنڈ پر بھی نازل فرما، اور حضرت قاری صاحب کے خاندان پر بھی نازل فرما۔ اللہ ہماری آنے والی بیٹی جو ہے، بہو جو ہے ہماری، اللہ اس کے لیے بھی اس کا آنا ہمارے لیے بھی اس کے لیے بھی بہتر بنا دے۔ اللہ ان کے خاندان کے لیے بھی بابرکت بنا دے۔ پیارے اللہ، جتنے بے ایمان ہیں دنیا میں سب کو ایمان کی دولت عطا فرما۔ اللہ بے نمازوں کو نماز دے دے، بے حیاؤں کو حیا دے دے، بدتمیزوں کو تمیز دے دے، بے روزگاروں کو باعزت روزگار دے دے، بے اولادوں کو نیک اولاد کا میٹھا میوہ نصیب فرما۔ اللہ کبھی کسی ماں کی گود خالی نہ رہے، اللہ کبھی کسی باپ کا گلشن بے آباد نہ رہے۔ اللہ اولاد دینا تو نیک دینا، اولاد دینا تو آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا، اولاد دینا تو بڑھاپوں کے سہارے بنانا، اولاد دینا تو عزتوں کے راستے بنانا، اللہ اولاد دینا تو صدقہ جاریہ بنانا۔
ہمارے اللہ ہم سب کے جتنے بھی گناہ ہیں، چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، اللہ جان بوجھ کے کیے ہیں یا خود سے ہو گئے ہیں، اللہ گناہ کر کے ہمیں یاد ہیں یا نہیں یاد ہیں، اللہ گناہ پرانے ہیں یا نئے ہیں، اللہ سب کے سب گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہمارے گھر بار میں، کاروبار میں برکتیں پیدا فرما۔ اللہ رزق حلال وسیع فرما دے، اللہ رزق حلال آسان کر دے، اللہ حرام کے لقموں سے بچا لے، اللہ ہمارے گھروں میں نفرتیں قدورتیں ختم فرما دے، اللہ پیار محبت اخوت مودت پیدا فرما دے، اللہ ہمارے گھر میں جادو ٹونے ختم فرما دے، اللہ بیماریوں تکلیفوں کو ختم فرما دے۔ الہ العالمین اے مولا کریم، اے ہم سب کے مالک و وارث اللہ، اے ساری دنیا کی موت سے زیادہ پیار کرنے والے اللہ، اے 99 قتل کرنے والے کفل کو معاف کرنے والے اللہ، ہم سب کو بھی معاف فرما۔ اللہ ہر دل کی نیک حاجت خواہش ضرورت معاملات کو پورا فرما۔ الہ العالمین دنیا بھی چنگی کر دے، موت بھی اچھی دینا، اللہ کفن بھی اچھا دینا، سونے اللہ قبر بھی اچھی دینا، اللہ حشر بھی اچھا کرنا، حساب کتاب کے معاملے بھی آسان کرنا، پل صراط پہ بھی آسانیاں کرنا، سونے اللہ امن امان کے ساتھ اپنی جنتوں کا داخلہ نصیب فرما۔ اللہ اس قابل تو نہیں ہیں، لیکن اللہ تیری رحمت بڑی ہے، اللہ ہماری التجاؤں دعاؤں کا نہ دیکھ، اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ الہ العالمین جو کچھ مانگ سکے وہ بھی عطا کر دے۔ جن بھائیوں نے آج کے اس پروگرام میں کسی بھی حوالے سے خدمت کی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ماشاءاللہ خدمت کرتے ہیں، ہمارے بھائی ہمارے لیے اسپیشل کھانے تیار کرتے ہیں، حضرت قاری صاحب خوبصورت میزبانی فرماتے ہیں، اللہ سارے مسئلے حل کر دے۔ ہمارے پیارے بھائی عبدالوہاب جو میری بانجانہ بیٹھے ہیں، حضرت قاری صاحب کے بھائی، ہمارے بھی بھائی، اللہ ان کی زبان کی گرہ کھول دے، اللہ زبان کی گرہ کھول دے، اللہ زبان کی گرہ کھول دے۔ اللہ انشاءاللہ وعدہ ہے تو زبان کی گرہ کھولے گا میرا بھائی، تیرا قرآن حفظ کرے گا اللہ تیرے قرآن کا حافظ و قاری اور عالم بنے گا انشاءاللہ۔ حضرت مولانا عبدالرزاق صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، تا دیر ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما۔ اے پیارے اللہ جو کچھ مانگ سکے اللہ وہ بھی دے دے، جو ہمیں یاد نہیں ہے معلوم نہیں ہے، اللہ کریم تو بہتر جانتا ہے کس کس کے لیے کیا کیا بہتر ہے، سونے اللہ وہ بھی عطا فرما۔ الہ العالمین سب بھائیوں کا بہنوں کا تشریف لانا، ہمارا حاضری دینا، علماء اکرام کا دور دور سے آنا، اللہ سب کا آنا قبول فرما۔ اللہ ہم تجھ پہ راضی ہیں، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سب سامعین کے لیے کھانے کا ماشاءاللہ بڑا بہترین انتظام ہے، دوستوں نے بڑے نظم و ضبط کے ساتھ کھانا کھا کے جانا ہے۔ اللہ پاک آپ کا ہمارا رزق حلال وسیع کر دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔